افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چند اوصاف انہاں دے حوالے نال چند لمحے گفتگو آپ دے گوش گزار کراں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دا فرمانے ذی شان ہے ان اللہ قاسم کہ اللہ رب العزت نے جس انداز دے اندر لوگاں دے اندر مال دی تقسیم فرمائی ہے، لوگاں دے اندر مال دی تقسیم فرمائی ہے اور اس دے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے فلان اتنا ملے گا، فلان اتنا ملے گا، فلان اتنا ملے گا۔ فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے مال دی تقسیم فرمائی ہے، انجے ہی اللہ رب العزت نے انسان دے اخلاق اور او دے اعمال دی بھی تقسیم فرمائی ہے۔ انجے ہی انسان دے اخلاق اس دے اعمال انہاں دی بھی اللہ نے انج ہی تقسیم فرمائی ہے۔ لیکن اگلی بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت جدے نال پیار کردا ہے یا جدے نال پیار نہیں کرتا، انہاں سارے دے مقدر دے اندر رزق لکھے ہے، جنہاں نال محبت فرماندا ہے یا جنہاں نال نہیں کردا، انہاں دے مقدر دے اندر رزق لکھے ہے۔ لیکن دین انہاں عطا کردا ہے جنہاں نال محبت فرماندا ہے، دین انہاں عطا کردا ہے کہ جنہاں نال وہ خود محبت فرماندا ہے اور انہاں اعلیٰ اخلاق دا مالک بناتا ہے اور انہاں نال محبت کرتا ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ جس کو دین ہے اس نال رب پیار کرتا ہے، جس کو دین ہے او دے نال رب پیار کرتا ہے، رب محبت کرتا ہے، اور جس کو دین نہیں، رزق بڑا بھی ہے تو دلیل نہیں کہ رب دے نال پیار کرتا ہے۔ ممکن ہے رزق ہے لیکن رب پیار نہ کرتا ہوئے، لیکن جدے کو دین ہے اور پکی گل ہے مصطفیٰ نے فرمایا رب کو دے نال پیار کرتا ہے، رب کو دے نال پیار کرتا ہے۔ یعنی اس کی نوازشات نے اپنے بندے اتے اور انہاں نوازشات وچوں انبیاء تو بعد جڑی سب تو زیادہ مالک دی نوازشات نے مہربانیاں، او نوازشات او مہربانیاں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قرآن انہیں فضل علاق دے۔ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دا قرآن دا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مفسرین بیان کر دیں کہ فضل علیہ تو مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہے۔ یعنی قرآن انہوں فضل علیہ آخر ہے، عظمت علیہ آخر ہے، فضیلت علیہ قرآن انہوں بیان پہ کر دیں۔ اب آگے سی بکار کہ آپ دی اوصاف وچوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوصاف چو پہلا وصف اور قرآن دا بھی حکم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین کے اندر بھی حکم ملتا ہے کہ انسان حرام کما تو اجتناب کرے، انسان کی کرے حرام تو بچے، حرام تو بچن دی قرآن بھی تلقین کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی حرام تو بچنے دا لمحہ حکم دیتا جا رہے ہیں۔ اور اب اسی بکار آؤ ہم اسوہ صدیقی دیکھیے
کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اسوہ کی، اور مختلف روایات مختلف الفاظ دینا بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام سی، اور وہ غلام کدی کدی کوئی چیز لے آئی آئی نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر وہ کو لل بھی لیندے سان اور وہ چیز کھا بھی لیندے سان، لل بھی لیندے سان اور کھا بھی لیندے سان، تناول بھی فرما لیندے سان۔ ان ایک دن وہ کوئی چیز لے کے آپ کی خدمت چ آیا کہ آپ نے اس سے روٹین دے اندر، کیونکہ آپ جان دے سان کہ ادی رزق جڑا ہے وہ حلال دا ہے اور وہ حلال طریقے نال رزق کماندا ہے، اور آپ نے ادھے کولو کوئی چیز لے لی اور ایک لقمہ آپ نے کھا لیا۔ جدو ایک لقمہ کھاتا کہ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور زمانہ جاہلیت کے اندر جڑے کاہن لوگ سان، جادوگر لوگ سان، اور میں کاہن نہیں سان، لیکن البتہ میں کسی شخص نال اس طریقے نال ڈیل کر لے کاہن بن کے، تو وقت گزرتا رہا، اس دا کام ہو گیا، لیکن ہون او میرے نال دی ملاقات ہوئی ہے کہ وہ بطور معاوضہ من اے چیز دے کے گیا ہے، اور وہ چیز میں جناب دی خدمت چو پیش کیتی ہے۔ جدو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سنیا نا کہ آپ نے اس سے لمحے دے اندر کہہ کرنے دی کوشش کی تھی، اور اپنے منہ دے اندر ہاتھ ڈالیا اور کہہ کرنے دی کوشش کی تھی، لیکن کہہ نہیں آ رہی۔ ایک شخص نے اس کی تھا تسی پانی پی کے اس دی کہہ کرو، آ جائے گی۔ آپ نے پھر پانی پیتا اور بڑی مشکل دے نال آپ نے کہہ کی تھی، اور اپنے جسم دے اندر اس لقمے کرنے دی کوشش کی تھی، اور بڑی مشکل تو بعد آپ نے پیٹ جو وہ لقمہ باہر نکلیا، تو کوئی شخص کھڑا سی، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ دعاڑے تے رحم کرے، کہ کتنا مشکل دے نال جناب ابو بکر صدیق نے اس لقمے اپنے پیٹ چو باہر کڈیا ہے۔ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کیوں نہ یہ تے کچھ بھی مشکل نہیں، اگر اس لقمے اپنے جسم چو باہر کرنے واسطے مینوں جان بھی دینی پوندی تو میں جان دے کے بھی یہ لقمہ اپنے پیٹ چو باہر کر چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس جسم دی پرورش حرام گوشت نال ہوئی، حرام چیز نال ہوئی، جس جسم دی پرورش حرام چیز نال ہوئی، تو فرمایا وہ دوزخ دے اتنا قریب چلا جائے گا، اتنا دوزخ دے قریب چلا جائے گا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں رب کو ڈرتے ہویا کدھر دوزخ دے قریب نہ چلا جا، اس کو بچتے ہویا، فرمایا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا سا کہ میرے جسم دی پرورش اور ایک لقمہ جڑا ہے او دا سبب بنے، اور اے لقمہ حرام دا اور میرے پیٹ دے اندر جائے، پیٹ دی پرورش ہوئے، تو میں رب دی دوزخ تو ڈرنا، اور اس قدر خوف اور خشیت، اور یہی خوف اور خشیت کا مقام ہے کہ جنہیں بارے چل رہا تھا قرآن آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور فرمایا جڑا اپنے رب کو ڈر گیا، رب کو دے واسطے دو جنتاں کا اعلان فرما رہا ہے، رب کو دے واسطے دو جنتاں کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی آیا کریمہ بعض مفسرین نے بیان کیتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان چ نازل ہوئیاں، آپ کے بارے چ نازل ہوئیاں کہ آپ رب کو اس قدر ڈرتے سان، خوف اور خشیت کا عالم سی، اور اللہ فرماتا ہے جڑا رب کو ڈر گیا، رب کو دے واسطے دو جنتاں کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا سا کہ اس ایک لقمے دے نام، بات توجہ ہے میرے جناب، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہنا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس ایک لقمے اپنے پیٹ کے اندر نہیں ران دیتا کہ یہ ایک لقمہ بھی میری مطلب پرورش اور سبب بنے،
تو جناب سیدنا صدیق اکبر اس لقمے بھی اور ممکن کوشش کر کے قید کی صورت دے اندر باہر کر دیتا. اور ابا بزی وقار ہن شرعی مسئلہ کی ہے. شرعی مسئلہ ہے اگر تسا نہ جانے دے اندر انجانے دے اندر تسا کوئی لقمہ حرام دا کھا لیا تے دوان پتہ نہیں اور نہ انجانے دے اندر تسا کھا لیا تے دوڑے تے پکڑ نہیں ہوئے گی, دوڑے تے اس بارے چ پکڑ نہیں ہے. لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر انجانے چ کھاتا ہے لیکن پتہ چلیا اور یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تقوی سی کہ آپ نے اس ایک لقمے بھی اپنے جسم کے اندر نہیں ڈال دیتا. ہن توجہ میرے ال کرے, ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کیونکہ آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے, سارے نوجوان سوشل میڈیا یوز کر دیں اور اس وقت کئی ذہن کے اندر سوالات جنم لیندے یار تیرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حرام دا لقمہ پتہ چل جائے اور آپ اپنے جسم کے اندر اس کو نہیں ڈال دیں گے, کیا کر کے پار کر چھڑ دیں. یار کتنے بدبخت لوگ نے کہ جڑے جناب سیدنا صدیق اکبر ایک گل منسوب کر چھڑ دیں کہ خلافت کے بعد آپ مصطفیٰ جان رحمت ظاہری وشال کے بعد آپ نے آل بیت اطہار کا حق چھینیا اور باغ فتح کے مسئلے اٹھتے ایبی زبان درازی کر کے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے بول دیں کہ بی بی پاک کا حق کھا گیا. انہیں بدبختاں سوچنا چاہیے کہ جڑا صدیق اپنی زندگی کے اندر ایک لقمہ حرام دا اور انجانے کے اندر آپ کے جسم سے چلا جائے قید کی صورت جو باہر کر چھتے وہ صدیق کیا باغ فتح کھا جائے گا, آلے بیت اطہار کا حق کھا جائے گا, بی بی پاک کا حق کھا جائے گا. انہیں بدبختاں پتہ ہی نہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اس مقام کے اوپر کہ آپ ایک لقمہ بھی اپنے جسم کے اندر حرام نہ چلا جائے کیا کر کے باہر کر دے اور آپ کے اس تقوی اور طہارت میں بیان کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. آپ کے تقوی آپ نے متقی نہیں اللہ فرماتا اتقائے اے مصطفیٰ جان رحمت دے یار اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق اتقا دے مقام دے اتے فائز نے. اب آپ اسی وقت ایک توجہ کرو نا کہ ایک لقمہ برداشت نہیں باغ فتح سارا کھا گیا. بات سمجھ دے پائے ہو این سومم بکمو نہیں ہو گئے ہو. اب آپ اسی وقت صرف اور صرف کوئی چیز میں سمجھنا نہیں چاہیے نا ایڈی زبان کھول کے اور کالا کلوٹے بدبخت آنکھ سے دیں کہ سیدنا صدیق اکبر باغ فتح کہا گیا. یار جڑا ایک لقمے تو اتنا ڈرتا پہ ہے اور وہ تقوی ایس مقام بھی اٹھتے کہ ایک لقمہ بھی اپنے جسم کے اندر نہیں جان دیتا پہ تو پورا باغ فتح کی کھا گیا. اب آپ اس واسطے ایک قوم دھوکہ دے رہی ہے, قوم نوجوانوں کے ایمان کو خراب کرنے دیے لوگ کوشش کر دیں اور مختلف طریقے نہ خدا کی قسم اہل بیت اطہار یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے اصحاب اور یہ اون کہ انہاں ہستیاں کیونکہ کائنات کے اندر رب فرماندا ہے کہ انہاں جے پاکیزہ دل ہی ہوئے کسی دل انسان سب تو پاکیزہ جڑے دل سن انبیاء تو بعد جڑے سب تو پاکیزہ دل سن رب فرماندا او میں اپنے یار دے صحابہ واسطے چنے ہوئے سارے تو پاکیزہ دل انہاں دلاں دے اندر ایک کچھ ہونا سی تے رب نوں نہیں پتا سی. بات سمجھو نا یار کوئی مسئلے سمجھنے والے بھی ہوندے نہیں ایس کنوں سن کے دوجے کنوں کٹن والے نہیں ہوندے. کیا رب دے علم چ نہیں سی اور رب فرماندا ہے کہ میں او دل انبیاء تو بعد پوری کائنات کے اندر ویکھے جڑے ستھرے سن جڑے ستھرے سن تھوڑا تھوڑا بولیا کرو جڑے ستھرے سن جڑے پاکیزہ سن او دل میں مصطفیٰ دے صحابہ واسطے چنے مصطفیٰ دے یاراں واسطے وہ دل چنے کائنات کے جڑے ستھرے اور پاکیزہ دل سن انہاں دلاں دا انتخاب مصطفیٰ جان رحمت دے یاراں واسطے ہو رہا ہے کہ رب نوں نہیں پتا سی کہ دل کنج دے اور انہاں دلاں دے اندر کی ہوے گا اور انہاں دلاں دے اندر
آپس کے اندر نفرت ہوں گیا. خدا کی قسم رب نو پتا سی. اور اس ذہن چ رکھو صحابہ کو کوئی بھی معاملہ اسلام قبول کرنے تو بعد سرزد ہوندا وہ صرف اور صرف اس واسطے ہوندا ہے کہ امت واسطے وہ دے اندر تعلیم ہے اور امت نو سبق سکھان واسطے اور امت نو سبق دین واسطے ان کو یہ معاملہ سرزد ہوندا. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت فرما کے اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا دے کہ اگر اے کام کیتا یہ سزا ہے, اگر اے کام کیتا تو رب دی ہاں دی اے جزا انسان کو مل جائے گی, انسان کو جزا مل جائے گی. اب آپ اسی وقار اور کہ اسی سوچ کے کہ اسی انہاں لوگوں دے فالور ہاں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیادتی زوات قدسیہ دے اسی فالور آئے منگن آ لیا ایک لقمہ حرام تو اتنا اجتناب کا کر دیں, اتنی پرہیز کا کر دیں. تو پھر اسی تے سوچئے ساڑی کی کیفیت تے ساڑی کیفیت تے مال ہونا چاہیے, حلال طریقے نہ لائتا بھی ٹھیک ہے, حرام طریقے نہ لائتا بھی ٹھیک ہے, جس کیفیت نہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی نہیں سوچیا آج انسان جڑا بھی جس منصب تے دیئے اس لحاظ نہ ہوتے ہے کہ میری مراعات بات جان, میری تنخواہ بات جان, سب کچھ ہو جائے. کبھی اس نے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں غور کیتا کہ کیا میں وہ میری ڈیوٹی ہے اس کو صحیح معنی کے اندر سر انجام دے رہا کہ نہیں دے رہا. یہ لوگ شان کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کہ میری تنخواہ ایک مزدور دے برابر کر دیتی جائے. میری تنخواہ وقت کا خلیفہ اور فرمانے کہ میری تنخواہ ایک مزدور جتنی کر دیتی جائے. اگر میرا گزارا نہ ہویا تو میں سمجھ لوں گا مزدور کا بھی گزارا نہیں ہو رہا تاکہ میں وہی اجرت کو بڑھا دیا تھا. اس ساڈے تاریخ کے اندر یہ حکمران سان اور اس اعلیٰ مقام دفاع سان اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بارے سے لوگ آخر انتباغ فتح کہا گا آپ نے ساری زندگی اور کئی باری مصطفیٰ جان رحمت تے اپنے سارے کا سارا گھر قربان کیتا ہے. ایک باری نہیں کئی باری رہے مصطفیٰ کے اندر سارے کا سارا گھر قربان کیتا ہے. اور پھر جب مسند خلافت آئے اور آپ نے اس دنیا کو جب وصال فرمایا اور 22 جماعتی الثانی اور مغرب اور عشاء کے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا اور مصطفیٰ کے جان رحمت کے قدموں کے اندر آپ آرام فرما ہو گئے ساری زندگی واسطے. لیکن اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بعد جب بیت المال چیک کیا گیا کہ آپ کے کوئی جو کچھ بھی سی آپ بیت المال کے اندر دے کے اس دنیا تو آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آج لوگ تمہان کو لو جی ویکھو پانے فتح کھا گئے صدیق نے ان کیتا صدیق نے کیتا صدیق نے جو کچھ کیتا ویکھ کے سے صدیق نے ایک باری نہیں کئی باری راہ خدا کے اندر سارے کا سارا مال خرچ کر چھڑیا گھر کے اندر سوئی تک نہیں بچائی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نو جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس عدالت پہ اتنا مال خوش ہویا کہ جبریل نو کیا جبریل جا کے میرے حبیب نو آ کہ ابو بکر نو میرا سلام دیتا جائے. میں رب ہو کے ابو بکر نو سلام دیتا پہ آیا. رب سلام بھیجدا پہ جدی اس عدالت پہ اور ہو باغ فتح کھا گئے. کم از کم ایک باری بندہ پوچھے کہ صحیح ایک باری تو اپنا سارا گھر رائے حق کے اندر خرچ تے کر ایک باری سارے کا سارا مال رائے حق کے اندر خرچ کر کے وے. لیکن تیرا جسم کے اندر اور دل کے اندر اتنا ملی پانی ہوئے گا کہ تو چند روپے رائے حق کے اندر خرچ کر سکے اور آواز اٹھارے باغ فتح جناب سیدنا صدیق اکبر کھا گا آلے بیٹھے کہا گا حق کھا گا. میں تو سمجھ نہیں ہوتی جیویں لڑائیاں نہیں بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دے. جڑا بندہ مدینہ پاک جائے نا مدینہ پاک اور جنہاں ناظری نصیب ہوئی ہے جڑے گئے ہو انہوں نے زیارت کیتی ہے روضہ رسول دی جاری مبارک دی زیارت کیتی ہے کو نہیں کیتی. ریاض الجنہ ویکھیا کو نہیں ویکھیا. اچھا ریاض الجنہ وچ تھوڑا سارا ایک تھوڑا سارا نا توجہ میرے کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اتنے حضور دی دوسری سمت گھر کی نہ دے بولیا جے صفہ دا چبوترا جڑا ہے صفہ دے چبوترے تے جڑا دروازہ لگے اور دروازہ کنہاں دے گھر کھلدا پیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی پاک دا گھر ہے.
اس سائڈ تے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ مبارک سی جتے حضور دی قبر مبارک ہے، اور جتنا احاطہ جالی نال ویا گیا اے اندر دو گھر نے، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر جدے اندر حضور آرام کا کر دے، اور نال ہی متصل سیدہ زہرا پاک اور مولا علی پاک کا گھر ہے، اور اے تھوڑا سارا چند فاصلے دے منبر رسول پہ ہے، ریاض الجنہ جس وقت نے اور منبر رسول پہ ہے۔ اچھا ہم توجہ کرو ذرا خیالات کے اندر، ذرا مدینہ پاک کی سرزمین مسجد نبوی جب اپنے تصور میں لے کے جاؤ، منبر تو لے کے تے بی بی پاک تے گھر دا کتنا فاصلہ ہے؟ میرے لگتا ہے 10 مرلے بھی نہیں بننا ہونا، 10 مرلے بھی نہیں بننا ہونا، منبر رسول تو لے کے تے بی بی پاک تے گھر تک۔ او جی جناب سیدنا صدیق اکبر کو باغ فتح منگن آئیاں، آپ نے دیتا نہیں، بی بی پاک ناراض ہوئیاں، چلیاں گئیاں، اور یار جنہ دی طہارت اور جنہ دی عصمت اور جنہ دی پاک دامنی قرآن بیان پہ کرتا ہے، اور جنہ دا پردہ اس انداز کے اندر بیان کیتا جا رہا ہے کہ حضرت فرمانے جس کی آنچل کو نہ ماہ و مر نے دیکھا، جس کی آنچل کو نہ ماہ و مر نے دیکھا، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور اس سیدہ زہرا پاک جنہوں نے بارک مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا یہ دن جب میری بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اولیاء اور 70,000 حوروں کے جرمت کو میری بیٹی فاطمہ آئے گی اور آواز دینا آواز دے گا، او اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، اپنے سرن جھکا لو، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، اپنی نگاہوں بھی جھکا لو، اپنے سرن بھی جھکا لو، اور یاد جنہوں نے پڑھتا اس مقام دیکھتے کہ اہل معاشر کو بھی یہ تلقین ہوئے گی، اپنی نظریں جھکا لو، اپنے سرن جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ آج وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی اس مقام کے آ کے کھلا رہے ہیں، وہ آئیاں جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیتا نہیں، تھوڑا سارا تصور چتے لاؤ، بی بی پاک نے پردے چو ویکھیا ہوئے گا، اگر بل فرض ہویا بھی ہے تو بی بی پاک نے ویکھیا تو ہوئے گا بندہ کوئی بھی نہیں بیٹھیا، کیونکہ مسجد نبوی اس وقت گورنر ہاؤس بھی ہے، صدر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی، یہ مسجد نبوی شریف ہی سی نا، اتنے کے سارے فیصلے ہوندے سان، اور بی بی پاک نے ویکھیا ہوئے گا کہ آپ آگے بھی ہون گیا، اور معاشرے کے سامنے کنہ لفظوں نے بیان کیتا جاندہ، ویکھو جی آنج ہویا، او ہویا، فلاں ہویا، صرف اور صرف دکانداریاں چلان واسطے، یار جنہوں نے پردہ ان لفظوں نے بیان ہوندہ پہ ہے، انہوں نے بارے سوچتے صحیح، اور انہوں نے بارے کنہ نہیں لوگ گلنا پہ کرتے، کم از کم جنہوں گل کرے، اور نہ اپنی زبان سبحان کے گل کر، سیدہ زہرا پاک کے بارے، سیدہ زہرا پاک، اور انہوں نے پردے کی کیفیت نو ان لفظوں نے بیان کیتا جائے کہ تو انہوں نے لیا کے برسرن مسجد کے اندر لیا کے تو کھڑا پہ کرنا، سوچ کے صحیح تو کڑے لفظوں میں انتخاب پہ کرنا ہے سیدہ زہرا پاک واسطے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے، کن لفظوں میں انتخاب پہ کرنا ہے کہ جیرے اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام چلا جائے کہہ کر کے بار کر دے پہ، اور کئی باری رائے حق کے اندر اپنا سارا گھر قربان پہ کر دے، وہ صدیق ایک باغ فتح لے گیا، وہ صدیق باغ فتح مانگ گیا۔ صاحبو اس واسطے دعان مبارک ہوئے، دعان جر عقیدہ سچا اور ستھرا ملے ہوئے، اس عقیدہ کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ادب سکھایا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے اندر سیدہ زہرا پاک دا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ اکرام۔ دعان میں فخر کرنا چاہیے کہ دعان عقیدہ نہیں ہے کہ جس عقیدے کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی آپس سے لڑائیاں نہیں کرائیاں جاندیاں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس سے لڑائیاں نہیں کرائیاں جاندیاں۔ ایک پچھلا جمعہ چھوڑ کو سو پچھلے جمعے تے میں جڑی روایت پیش کی تھی وہ توجہ کریا جے کہ جب باغ فتح صدیق اکبر کھا گئے، توجہ ہے میرے حال، توجہ ہے میرے حال، اور توجہ کریا جے کہ جب باغ فتح جناب سیدنا صدیق اکبر کھا گئے تے امام جعفر صادق کو کوئی نہیں پتا میں کی بیان کرنے لگا۔ امام جعفر صادق جی میں کیا سی کہ 5 راوی نالے بیعت اتحاد دے کہ امام جعفر صادق فرماندے میں اپنے بابا
امام محمد باقر کو سنیا. امام محمد باقر فرماندے کہ میں کل اپنے بابا امام زین العابدین کو سنی ہے. امام زین العابدین فرماندے ایک گل میں اپنے بابا مولا حسین کو سنی ہے. مولا حسین کو نہیں پتا سی کہ ساری ماں کا حق صدیق اکبر کہا کہ اور کے بارے چ یہ روایت بیان کیوں کا کرنے ہیں. انہوں نے پتا سی ایک بار جو دکانداریاں چلان والے پتہ نہیں کیویں دیا چلان گے اور آپ نے اس وجہ تو دسیا ہے. آپ نے فرمایا کل میں امام حسین کو سنی ہے اور امام حسین فرماندے کہ جی سارے تو بڑا اپنے دلے لوگ کارے آپ غیر جناب سیدنا صدیق اکبر تے مولا علی نہ کراندے تے آپ فرماندے کہ میں کل مولا علی کو سنی ہے تو مولا علی فرماندے میں امام الانبیاء کو سنی ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد افضل ترین ذات ابو بکر صدیق دیے. ابو بکر صدیق دیے انہوں نے کی لوگ سی. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے ذہن چ رکھو. اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ذہن چ رکھو. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا حوض کوثر تے علی تو آئے گا, حوض کوثر تے تو آئے گا اپنے ہتھاں نال میرے غلامن جام پلا لائے گا. لیکن جناب مولا علی نے فرمایا اے ابو بکر میں بھی حضور کو سنے ہیں تے جو حوض کوثر تے جام میں پلانا نا تے جام ان میں کسی نے نہیں دینا جدے دل جو صدیق دا بغض ہوئے گا, جدے دل جو صدیق دا بغض ہوئے گا ان حوض کوثر تے میں کچھ بھی نہیں دیاں گا. جدے دل جو صدیق دا پیار ہوئے گا حوض کوثر تے میرے تو جام پیے گا. اور اتنے 5 راوی بیان پہ کر دیں اور یہ روایت کرن والے امام جعفر صادق 5 راوی. اچھا مسئلہ تو بن گیا اس دور چ, لیکن امام جعفر صادق کدوں آئے؟ امام جعفر صادق روایت پہ کرتے میں اپنے بابا او اپنے بابا او اپنے بابا او اپنے بابا کو روایت پہ کرتے میں اس کائنات سے افضل انبیاء جو بات ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے. اب آپ اسی وقار سمجھیا کرو ایک جال اندر جس جال کے اندر انسان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا ایمان خراب کیتا جائے تو ان مبارک ہوئے تو ان ایمان ہو ملیا, عقیدہ ہو ملیا, نظریہ ہو ملیا جو عقیدے اور نظریے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ کا بھی پیار ہے, حضور دی اہل بیت کا بھی پیار ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوئے اور ڈنکے بھی چوٹ دے ہوتے جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے, جناب عمر کا وقت آئے اور جناب عمر کا ذکر کرتے, جناب عثمان پاک کا دن ہوئے اور جناب عثمان پاک کا تذکرہ سینہ کھول کے بیان کر دے اور میرے مولا علی مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن آئے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے ذکر کر دیں اور سیدہ زہرا پاک کا دن آئے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے بیان کر دیں, امام حسن پاک کا دن آئے, امام حسین پاک کا دن آئے اور جتنی نسبتاں جتنی نسبت مصطفیٰ نال جا رہی ہے وہ دن آئے سنی عقیدت اور احترام نال منانا ہے نظر آ رہا ہے. سنی عقیدت اور احترام نال منانا ہے نظر آ رہا ہے. صاحبو شرف ایک بات ذہن نشین کر لو, جدو اے معاملات لوگ گاڑے سامنے رکھن جو ایک کو واحد حل ہے انہوں نے آکھو کیا رب نو نہیں پتا سی, کیا رب نو نہیں پتا سی کہ نہ پچ لڑنا ہے, جنگ جمل ہونی ہے, صفین ہونی ہے اور فلاں معاملات ہو رہے ہیں, رب نو پتا سی نہ لڑنا ہے. تو پھر رب کیوں آندا پیا کائنات جو جڑے سارے کو پاکیزہ دل سانو میں حضور دے صحابہ دے چنے, حضور واسطے دل چنے, آپ کی سنگت چو آپ کی میت چران کہ جی پاکیزہ دل سان تے بات تو گندے ہو جانے سان تے پھر کیوں چنے, انہاں دلوں دے اندر عداوت اور بغض ہونا سی کیوں چنے. صرف اے ذہن نشین کر لو کہ جتنے معاملات ہوئے ان معاملات کے اندر امت واسطے تعلیم سی, امت واسطے سبق سی. جدو انہاں کلمہ پڑھ لیا صحابہ اللہ نے سارے نال وعدہ کر لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ دا, یہ قرآن رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ دا اللہ نے انہاں وعدہ کر لیا اور انہاں ساری زبانیں قدسیاں اسی تاریخ نال نہیں مندے تین مبارک ہوئے سنی تو انہاں ساری ہستیاں تاریخ نال نہ مندا یا رب دے قرآن نال مندا یا مصطفیٰ دے فرمان نال مندا پیا. تے جے رب نے میں سارے نال وعدہ کر لے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ, میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی, تو میں کون ہوں تاریخ نو لے کے انہاں زبانیں کچھ تے بحث کریے
اور پنجابی چ لفظ ہے کیا پتی کا شوربا. پھر تیرے میرے کو اتنا علم ہے کہ جنہاں دی عظمت جنہاں دے قصیدے قرآن پڑھتا پیا ہے, جنہاں دی شانوں قرآن بیان پہ کرتا ہے, تو اور میں نیٹ تو 2 کلپ سن کے انہاں دی زوات قدسیوں پہ بحث کریے. اور ایک کائنات جو پاکیزہ دل شان, کائنات جو سترے دل شان, اور جنہاں پھر مصطفیٰ کا نسب نصیب ہو گیا انہاں جیسی کائنات جو کوئی نہیں, جنہاں مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہو گئی انہاں جیسی کائنات جو کوئی نہیں ہے. نسب تے ابو جہل نہیں ملے, کتنے بات چھوائے انہوں نسب ملیا, لیکن نسب او تو ملے فائدہ مند ہے کہ جس نسب دی وجہ تو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے, مسلمان نہیں. ابو جہل اور ابو لہب قرآن کی عقد ہے. اس واسطے تھوڑا سارا غور و فکر کرنا چاہیے. اب میں عرض کر رہا تھا اوصاف صدیق اکبر چو, اوصاف صدیق اکبر چو میں بات کر رہا تھا کہ ایک لقمہ پیٹ دے اندر گیا انجانے دے اندر, اور وہ بندے نے لیا کے دیتا, آپ نے کہہ کر کے باہر سٹ چھڑیا, آپ نے کہہ کر کے باہر سٹ چھڑیا. آپ نے فرمایا کیونکہ میں حضور کو سنیا جس جسم دی پرورش حرام نال ہوئے وہ جہنم دے قریب چلا جاتا ہے, کہ میں رب کو ڈرنا کدھر میں دوزخ دے قریب نہ چلا جا. سیدنا صدیق اکبر فرما رہا ہے. اور اتھو میں گل شروع کیتی سی, جڑا صدیق ایک لقمہ حرام دا نہیں کھاندا وہ باغ فدق کی میں کھا گیا. سوچتے صحیح سننی. اس واسطے اپنے ایمان دی حفاظت کر, اپنے عقیدے دی حفاظت کر. تیرے مبارک ہوئے تیرے عقیدہ او ملیا ہے جڑا اندر مصطفیٰ جان رحمت دے سارے اصحاب دا بھی ادب ہے اور ساری اہل بیت دا بھی ادب ہے. اللہ تعالیٰ دعان میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوصاف حمیدہ دے اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے, اور انہاں دے کردار جو جناب کے سامنے بیان کیتا ہے اس کے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور میرا مالک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا 22 جمادی الثانی آپ دا وشال مبارک ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر دا صدقہ دعاڑے میرے اللہ تعالیٰ کامل بخشش بھی فرمائے اور انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا